بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے PMA 157 لانگ کورس کے انیشیل ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 نومبر 2025 یعنی آج کے دن جو ڈیفرنٹ سینٹرز کے اندر ایکڈیمک پورشن کے جو MCQs پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں جی ویڈیو میں آگے۔ دیکھیں سب سے پہلا کویشچن جو پوچھا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے انڈیا لانچڈ این اٹیک آن پاکستان نیمڈ آپریشن سندور آن۔ تو یہ آپریشن سندور انڈیا نے کب لانچ کیا تھا پاکستان کے اگینسٹ؟ تو یہ 7 مئی 2025، ٹھیک ہے، اس سال 7 مئی 2025 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور انڈیا نے اپنے جو اس نے آپریشن کیا تھا اس کا نام اس نے آپریشن سندور دیا تھا، اور پاکستان نے اپنے آپریشن کا نام آپریشن بنیان مرصوص دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ کویشچنس پوچھے جا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آج کے جو ٹیسٹ میں اس نے آپریشن سندور کے بارے میں پوچھا ہے، آپ کے ٹیسٹ میں وہ پاکستان نے جو آپریشن کنڈکٹ کیا اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے، تو یہ دونوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیکسٹ کویشچن دیکھیں، فرسٹ نوبیل پرائز سیریمنی واز ہیلڈ ان۔ تو یہ فرسٹ نوبیل پرائز سیریمنی کب ہوئی؟ تو یہ 10 دسمبر 1901 سے اس کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے یہ جو نوبیل پرائز ملا یہ ایک ناروے کا ایک سائنٹسٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اوسلو سے تھا۔ اوسلو ناروے کا ایک کیپٹل ہے، تو وہاں اس کو یہ نوبیل پرائز ملا تھا، فرسٹ نوبیل پرائز اس کو ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عربیہ سائنڈ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ آن۔ تو یہ بھی ریسنٹلی پاکستان اور سعودی عرب نے ایک اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کب کیا تھا؟ تو یہ 17 سپٹمبر 2025 کو یہ ایگریمنٹ طے پایا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ اس ڈیفنس میں جو ایگریمنٹ میں اس میں یہ طے پایا ہے کہ جو بھی کنٹری اب پاکستان کے خلاف یا سعودی عرب کے خلاف جنگ لڑے گا تو دونوں ممالک مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی پاس ہوئی ہے، ایگریمنٹ سائن ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ اسی طرح نیکسٹ کویشچن دیکھیں، UN became اردو became پاکستان's نیشنل لینگویج ان۔ تو اردو پاکستان کا قومی لینگویج کب بنا؟ تو یہ 1973 کے اندر، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت بھی نیشنل لینگویج جو تھی وہ اردو ہی تھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ بنگال بھی پاکستان کا حصہ تھا، تو یہ بنگالی بھی ایک قسم کا ایک نیشنل لینگویج تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اردو اور بنگالی دونوں نیشنل لینگویج تھے۔ چونکہ 1971 کے اندر بنگال ہم سے الگ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بنگالی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر باقاعدہ طور پر اردو کو پاکستان کا نیشنل لینگویج منظور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، دا UN جنرل سیکریٹری از اپوائنٹڈ فار ہاؤ مینی ایئرس۔ تو یہ کتنے سال کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ 5 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، سندھ واز ٹیکن بائی برٹش ان۔ تو یہ سندھ پر برٹش نے کب قبضہ کیا تھا؟ تو یہ 1843 کے اندر، ٹھیک ہے۔ برٹش ایک میجر جنرل تھے، تو اس نے سندھ پر حملے کیا اور اس کو قبضہ کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام جارج نیپیر تھا، تو وہ میجر جنرل کا نام، ٹھیک ہے۔ تو ہسٹری کی طرف ہم نہیں جائیں گے، سمپل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1843 کے اندر سندھ پر قبضہ کیا گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ کویشچن دیکھیں، وہ پوچھ رہا ہے IMF واز اسٹیبلشڈ ان۔ تو IMF کب اسٹیبلشڈ ہوئی؟ IMF کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اسٹیبلیشن کب ہوئی؟ تو یہ دسمبر 27 1945 کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا IMF۔ اور ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن پوچھتا ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ کب بنی؟ تو وہ بھی 1945 کے اندر ہی بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، وچ کنٹری ریسنٹلی اوپنڈ اٹس ایمبیسی ان افغانستان۔ تو افغانستان کے اندر کس کنٹری نے ریسنٹلی اپنا ایمبیسی اوپن کیا ہے؟ تو وہ انڈیا، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا کے وزیر خارجہ کچھ ٹائم پہلے اس نے دورہ کیا تھا افغانستان کا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایمبیسی وہاں پر کھولی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ کویشچن دیکھیں، یہ MCQs آج کے جو کینڈیڈیٹس نے اپنا انیشیل ٹیسٹ دیا ڈفرینٹ سینٹرز کے اندر، تو انہوں نے یہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تو وہ ہم
کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، ہو ہیز دا اتھارٹی اوور ویسٹ بینک، تو ویسٹ بینک پر کس کی اتھارٹی ہے؟ تو یہ فلسطینین اتھارٹی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف اسرائیل کی بھی اس پر اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کی اتھارٹی اس پر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، چائنا اینڈ پاکستان سیلیبریٹڈ 73 ایئرس آف اکنامک ریلیشن، تو یہ کب انہوں نے سیلیبریٹ کیا 73 ایئرس آف اکنامک ریلیشن؟ تو یہ 21 مئی 2024 کو انہوں نے جو ہے نا سیلیبریٹ کیا 73 ایئرس آف اکنامک ریلیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ کویشچن دیکھیں، نیلسن منڈیلا بلونگس ٹو وچ کنٹری، تو یہ نیلسن منڈیلا کس کنٹری سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ ساؤتھ افریقہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ نیلسن منڈیلا کتنے عرصے تک جیل میں رہے؟ تو یہ 27 ایئرس، ٹھیک ہے، یہ 27 سال یہ جیل میں رہے نیلسن منڈیلا، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، لارجسٹ کنٹری ان افریقہ بائی ایریا، تو ایریا کے لحاظ سے افریقہ میں جو کانٹیننٹ افریقہ اس کا سب سے لارجسٹ کنٹری وہ کون سا ہے؟ تو وہ الجیریا ہے، ٹھیک ہے، بائی ایریا الجیریا سب سے ایک بڑا کنٹری ہے افریقہ کے اندر، کانٹیننٹ افریقہ کے اندر۔ اور اس سے ریلیٹڈ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سم ٹائمس وہ بھی پوچھتا ہے کہ ایشیا کے اندر سب سے بڑا کنٹری کون سا ہے ایریا کے لحاظ سے؟ تو وہ رشیا ہے، اور سیکنڈ نمبر پر چائنا ہے ایشیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ افریقہ کے اندر پوچھ رہا ہے، تو افریقہ کے اندر الجیریا ہے سب سے لارجسٹ کنٹری بائی ایریا۔ اچھا نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، دیکھیں ہو وون دا ورلڈ کپ 2023، تو 2023 کا ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا؟ تو یہ آسٹریلیا نے جیتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہوسٹ کنٹری تھا وہ کون تھا؟ تو وہ انڈیا تھا۔ فائنل میں آسٹریلیا نے انڈیا کو ہرایا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سم ٹائمس وہ پوچھتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، کویشچن نمبر 14 ہے، ہاؤ مینی کنٹریز ہیو ویٹو پاور ان دا UN، تو UN کے اندر کتنے ویٹو پاور کنٹریز ہے؟ تو وہ 5 ویٹو پاور کنٹریز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ سے ہو سکتا ہے انٹرویو میں پوچھے کہ ویٹو پاور کنٹریز کے نام بتائیں، تو ان میں آپ کے پاس USA آتا ہے، ٹھیک ہے، USA آتا ہے، UK آتا ہے آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس رشیا آتا ہے، آپ کے پاس چائنا آتا ہے، اور آپ کے پاس فرانس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 جو کنٹریز ہیں یہ ویٹو پاور کنٹریز ہیں UN کے اندر، تو یہ سارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ جو آج کے اکیڈمک MCQ سے پوچھے گئے ڈیفرنٹ سینٹنسز کے اندر وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور ابھی تک یہ MCQs ہمیں ملے ہیں، تو باقی جتنے بھی MCQs بعد میں ملیں گے وہ میں آپ کے ساتھ فردر ڈسکس کروں گا۔ تو باقی اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو PDF نوٹس چاہیے وربل کے نان وربل کے اکیڈمک کے، تب بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو نوٹس پرووائڈ کریں گے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔